بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے بات کریں گے کہ اسموک جو ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے، اس کے انسانوں کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اور اسموک سے بچنے کے کیا میتھڈز ہیں اور ان کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں کہ اسموک ہے کیا۔ اسموک جو ہے یہ ایک قسم کی ایٹماسفیرک پولوشن ہے، فضائی آلودگی ہے۔ جب فضا میں کاربن کے پارٹیکل زیادہ ہو جاتے ہیں، کاربن کمپاؤنڈ زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کاربن اسموک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو وہ پارٹیکل جو ہیں وہ فضا میں سسپینڈڈ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح فضا میں مختلف گیسز موجود ہیں اور ان کے ساتھ واٹر ویپرز بھی ہیں، تو یہ جو اسموک ہوتا ہے، کاربن پارٹیکلز ہیں وہ بھی، اور ان کے ساتھ دوسرے زہریلے پارٹیکل جو ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ سب مل کر اسموک بناتے ہیں۔ اسموک جو ہے وہ اصل میں اسموک پلس فوگ، یعنی دھند اور اس میں اسموک شامل ہو جائے تو اس کو ہم اسموک کہتے ہیں۔ تو یہ اسموک جو ہے یہ پچھلے چند سالوں سے اس کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ وہیکلز زیادہ یوز ہو رہے ہیں جو کاربن چھوڑ رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ بن رہی ہے۔ اس طرح فاسل فیولز کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، لکڑی کا جلنا، تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ دھواں جو ہے وہ فضا میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پودے جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، ہم پلانٹیشن جو ہے وہ کم کر رہے ہیں، ٹریز درخت لگانا جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو درخت جو ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پر فضا کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں۔ ایک تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں تو ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں، دوسرا ان کی وجہ سے آکسیجن جو ہے وہ زیادہ فضا میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ پودوں کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، ہر لحاظ سے ان کا استعمال جو ہے وہ انسان کرتا آیا ہے اور کرتا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اسموک بڑھ گئی ہے تو اس کو کم کیسے کیا جائے؟ تو کم کرنے کے لیے ایک ہی میتھڈ ہے کہ درخت جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں، مطلب انڈیویجول لیول پہ اور کلیکٹیولی اجتماعی طور پر، دونوں لحاظ سے اگر ہم کوشش کریں گے تو یہ کام جو ہے وہ ہو سکے گا کہ پودے جب زیادہ ہوں گے، درخت زیادہ ہوں گے تو وہ صاف رکھیں گے فضا کو، وہ فضا کو صاف کرتے رہیں گے۔ تو یہ کام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر قدرتی طور پر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یا ہم فاسل فیول کو کم جلائیں، وہیکلز کم استعمال کریں، موٹر سائیکل، کاریں وغیرہ، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو کم سے کم درخت جو ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں۔ تو اب یہ فوگ یا یہ اسموک جو ہے اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات انسانی صحت کے اوپر بہت زیادہ اس کے اثرات ہیں۔ ایک تو ماحول میں دھند رہتی ہے، سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے مسائل، ناک اور ہمارے لنگس کے مسائل یہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ان کو ہم منیمائز کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو منیمائز کرنے کے لیے، ان کو کم کرنے کے لیے ہمیں ایک تو جو ہوتا ہے وہ والا ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ ماسک کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو بار بار پانی سے دھویا جائے۔ اس کے علاوہ آئی ڈراپس جو ہیں، جیسے روز واٹر ہے جسے عرق گلاب کہتے ہیں، اس کے قطرے ڈراپ جو ہیں وہ آنکھوں میں ڈالے جائیں 2-3 بار۔ اس کے علاوہ ہم سٹیم تھراپی سے بھی یہ پرابلم حل کر سکتے ہیں، یعنی پانی گرم کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا جائے، تو جب آپ واپس گھر میں آئیں سفر سے تو یہ غرارے کیے جائیں۔ تو اس طرح
یہ کام کرنے سے آدمی جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ جو مختلف قسم کے قہوہ جات ہیں وہ استعمال کیے جائیں۔ اب ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسموک میں تھوڑا سا انہیں متلی کی کیفیت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سستی محسوس کریں گے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ ادرک کا قہوہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ گرین ٹی کم سے کم دن میں ایک بار۔ تو گرین ٹی میں اگر آپ یہ جو پودینہ ہے اس کا قہوہ استعمال کر لیں، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے تخم ریحان جسے ہم کہتے ہیں، اس کا پودا، نیازبو کا پودا جو ہے، نیازبو کے پودے کے پتے لے کر ان کا قہوہ استعمال کریں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے بلڈ پریشر بھی نہیں بڑھتا بلکہ صحیح ہوتا ہے، اور ان سے انسانی جسم میں اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ ان قہوہ میں آپ لوگ شہد استعمال کریں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس سے لنگز جو ہیں وہ بھی صحیح رہیں گے، منہ اور ناک کی بیماریاں جو ہیں وہ صحیح رہیں گی، اور یہ بندہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے پھر اسموک کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ امیونٹی، قوت مدافعت کو بڑھایا جائے۔ وہ کیسے بڑھے گی؟ اس کے لیے سیر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب آدمی سیر کرتا ہے تو سیر کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے بندے میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ جب ہم کریں گے، سانس کی مشق جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ ان سب چیزوں سے کیا ہوگا؟ بندے کی صحت اچھی ہوگی۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب بندے کی صحت اچھی ہوگی، قہوہ جات پیے جائیں گے اور اچھے طریقے سے رہا جائے گا، تو اس سے صحت اچھی ہونے سے بندہ عبادت صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، نماز صحیح طور پر ادا کر سکتا ہے، کنسنٹریشن جو ہے وہ ملے گی۔ جب کنسنٹریشن ہوگی تو عبادت میں مزہ بھی آئے گا اور اس کے ثمرات بھی حاصل ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اجتماعی طور پر اسموک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کنٹرول میئرز اپنانے کی توفیق دے جس سے ہم سب اجتماعی طور پر عمل کریں اور اس سے بچ سکیں۔ شکریہ۔